إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث سيد الفقهاء والمحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم انتہائی قابل احترام علماء کرام مشائخ اعظام اور اس عظیم جامعہ کے اساتذہ کرام اور دل سے عزیز طلبہ اور معزز مہمانان گرامی سب کے لیے اسلامی تحفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مسند کی بڑی ہیبت ہے جو میرے دل میں پیوست ہے۔ اسی ہیبت کی بنا پر جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ ایک دفعہ تو بھول ہی گیا۔ یہ مسند حضرت العلامہ محدث دوران حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ اور ان کے بعد ہمارے استاد گرامی شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی، تو بڑی عظیم یہ مسند ہے اور بڑی اس کی ہیبت ہے۔
اب اگر آہستہ آہستہ معلومات بحال ہوں تو کچھ عرض کرنے کے قابل ہوں گا۔ اللہ تعالی ہمارے ان سارے مشائخ پر رحمتوں کی بارش فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح جانشینی کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو آخری بات صحیح بخاری کا آپ نے سماعت فرمایا ہے، ہم بلا تمہید عرض کرتے ہیں، اسے قائم کرنے کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو جو صحیح بخاری کے یا اس کی تالیف کے بڑے اہم مقاصد میں سے وہ ہے گمراہ فرقوں کا رد۔ یہ محدثین کا منہج تھا، جو بھی مشبوہ قسم کے لوگ شبہات پیدا کرتے تو اپنا فرض منصبی سمجھتے ان شبہات کا رد کرنا اور دین اسلام کو بالکل خالص شکل میں پیش کرنا۔ باطل قسم کی تعویلات کا رد اور انتہائی جو بھونڈے اعتراضات ان کی تفنید، تاکہ دین بالکل خالص رہے۔ یہ ان کا تمیز ہے محدثین کا، اور یہ ایک نصیحت میرے اور آپ سب کے لیے، بالخصوص طلباء کے لیے، کہ جو بھی شکوک و شبہات آج کل دین کے بارے میں اچھالے جا رہے ہیں، وارد کیے جا رہے ہیں، ان کا رد کرنا اور دین کا دفاع کرنا، اسے اولین ذمہ داری قرار دو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے کامیاب داعی وہ ہے جو اپنے وقت کی جاہلیت کو پہچانتا ہو اور اس جاہلیت کا رد کرنے کی قدرت ہو، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہو۔ تو آج کل یہ جاہلیتیں چاروں طرف سے حملہ آور ہیں۔ ضروری ہے کہ تیار ہو کر میدان عمل میں اتریں اور ان تمام شبہات کی تردید و تفنید کر کے خالص حق کو آشکارا کریں۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے یمن کی بڑی تعریف کی، یمنی صحابہ کی۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، الایمان یمان والفقہ یمان، کہ ایمان تو یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی ہے، اور ایک حدیث میں بالحکمت یمانیت، حکمت بھی یمن کی۔ بہت بڑی تعریف ہے، یہ ایک بہت بڑا تزکیہ ہے۔ یہ اگر اس کی بنیاد پر غور کریں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی۔ جب پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام میدان خیبر میں تھے، جنگ خیبر سے فارغ ہو چکے تھے اور مدینہ کوچ کا ارادہ تھا، تو یمنی صحابہ، اشعری صحابہ وہاں پہنچ گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ خیبر میں ہیں اور جلدی ملاقات ہو جائے گی، تو بے ساختہ آپ کی محبت میں یہ شعر ان کی زبان پر آ گیا کہ غداً نلقى الأحبة محمد و حزب صلی اللہ علیہ وسلم، کل پیاروں سے ملاقات ہوگی۔ وہ پیارے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور آپ کی جماعت۔ جب وہ خیبر میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتاکم اہل الیمن وہم ارق الناس افئدۃ والینہم قلوبا، کہ تمہارے پاس یمن کے ساتھی آ رہے ہیں، بڑے رقیق القلب، بڑے نرم دل، جن کے دل
اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہی ایک طالب علم کی زینت ہے، اس کے دل میں رقت ہو اور اس کا دل ہمیشہ نصیحت کے قبول کرنے پر آمادہ ہو، سخت دل نہیں۔ ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو، جس کے دل کی زمین میں قساوت ہو، نصیحت سنے اور قبول نہ کرے۔ تو یہ اہل یمن کا خاصہ، بڑے رقیق القلب، نرم دل، اور بڑی خشیت ان کے دلوں میں۔ اس خشیت کی پہلی علامت یہ ہے کہ نصیحت سنتے ہی قبول کر لیتے، اور جو قبول نہیں کرتا وہ انتہائی بد نصیب انسان ہے۔ فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنب الاشقی الذی یصلی النار الکبری۔ آپ نصیحت کیجیے، نصیحت وہ قبول کرے گا جس میں خشیت ہوگی، جس کے دل میں نرمی ہوگی، اور وہ شخص دور بھاگے گا جس کے دل میں سختی ہو، قساوت ہو، اور وہی شخص جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اہل یمن کی یہ خاصیت کہ ان کے دلوں میں رقت تھی، اور بڑا وصف ہے، یہ بہت بڑا وصف۔ امت کے سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی شان اللہ کے نبی نے بیان کی، ارحم امتی لامتی ابو بکر، میری پوری امت میں ارحم انسان ابو بکر، سب سے زیادہ رقیق القلب، نرم دل، اور فوراً نصیحت قبول کرنے والا، جس کی ایک دلیل جب آپ نے مصطح کا نفقہ خرچ بند کیا، مصطح بن اثاثہ جس نے ام المومنین پر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، تو آپ نے اس کا نفقہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ فوراً کا بلا یا رب، بلا یا رب، کیوں نہیں، اور خرچہ ڈبل کر دیا، فوراً نصیحت قبول کرنے پر آمادہ۔ تو یہ ایک تمیز اہل یمن کا، سارے ارق و ناف افئدہ، بڑے نرم دل۔ ایک تمیز اور بھی ایک حدیث میں وارد ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ انی اجد نفس الرحمن تلقاء الیمن، میں نفس الرحمن یمن کی طرف پاتا ہوں۔ نفس کیا ہے؟ نفس کا ایک ظاہری معنی ہے سانس، جمع انفاس، ایک نفس، نفس جس کی جمع نفوس، اور ایک نفس اس کی جمع انفاس، سانس کے معنی میں۔ تو کیا اس کا معنی کہ میں رحمان کی سانس یمن کی طرف پاتا ہوں؟ یہ معنی مراد نہیں۔ اور جو متأولین ہیں، نصوص صفات میں تعویل نہیں کرنے والے، وہ اس حدیث کے ذریعے ہم پر حجت قائم کرتے ہیں، ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بھی تو تعویل کرتے ہیں، ورنہ نفس کا معنی ظاہر سانس ہے، تو معنی کرو پھر رحمان کا سانس یمن کی طرف ہے، اور یہ معنی کوئی نہیں کرتا، یہ معنی مراد نہیں۔ مگر یہ اعتراض جہل پر مبنی، نفس کے دو ظاہری معنی ہیں، ایک سانس اور دوسرا یہ مصدر ثانی باب تفعیل سے، نفث ینفث تنفیسا و نفسا، یہ اس کو مصدر سماعی کہہ لو نفس کو، یا مصدر بحذف زوائد کہہ لو، جیسے قدر یقدر تقدیر و قدر۔ اس کا معنی زائل کرنا، صاف کرنا۔ حدیث بھی ہے نا، من نفس عن اخیہ المؤمن کربۃ من کرب الدنیا،
نفس عنہ قربت من قرب یوم القیامہ، جو اپنے کسی بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کرے گا، زائل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفیں زائل کر دے گا۔ تو یہ نفس زائل کرنے کے معنی میں، دور کرنے کے معنی میں، اور یہ معنی ظاہر ہے، یہ تعویل نہیں ہے۔ تو حدیث کا معنی یہ ہے کہ رحمان کا زائل کرنا، بدعات کو، شکوک و شبہات کو توفیق دینا کنہیں ہے؟ اہل یمن کو۔ ان بدعات کا رد، شبہات کا ازالہ، رحمان کی یہ توفیق میں یمن کی طرف پاتا ہوں۔ کتنی بڑی یہ ان کی ایک توصیف اور تعریف ہے، کتنا عظیم و شان تزکیہ ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بھی یمن کا قرار دیا، فقہ بھی اور حکمت بھی۔ یہ ایک وصف اپنے اندر پیدا کرو۔ ہاں، ازالہ اور رد جو ہے وہ اسی منہج کے ساتھ ہو جو امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً ہر ترجمہ کہ آپ نے پڑھا ہے دوران تعلیم، ہر ترجمہ کسی نہ کسی گمراہ فرقے کی تردید۔ کتاب توحید پورا کا پورا اس پر شاہد عدل ہے، ہر باب کسی نہ کسی گمراہ فرقے کا رد ہے۔ یعنی صحیح بخاری کی تعریف جو اس کے کئی مقاصد ہیں۔ مقاصد کتاب میں احادیث صحیحہ کو جمع کرنا، یہ ایک مقصد ہے، پوری طرح آپ اس میں کامیاب ہیں۔ محدثین اس کتاب کو اصح الکتب کہتے ہیں، ساری کتابوں میں سب سے صحیح۔ دوسرا مقصد جو تراجم ہے، ان تراجم کے ذریعے فقہ اور فقہی مسائل کو سمجھانا، اس لیے یہ کتاب پڑھنے والا فقیہ بھی بن جاتا ہے۔ تیسرا مقصد جو اہم ہے وہ ہے طوائف ضالہ اور یہ فرق منحرفہ، ان کا رد، ان کے شبہات کا رد، ان کی تفنید، اور بڑے باوقار انداز، کسی کا نام نہیں لیا مگر دلائل سے رد ضرور کیا۔ بعض اوقات بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہم نے ایک باب پڑھا صحیح بخاری میں، باب رفع البصر الی السماء، آنکھوں کو اٹھانا آسمان کی طرف، اور اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ 6-7 حدیثیں لائیں، جن میں نبی علیہ السلام کا اور بعض سلف کا، صحابہ کا آسمان کی طرف آنکھیں اٹھانے کا ذکر ہے۔ میری بات واضح نہیں ہو رہی کہ اس باب کا مقصد کیا ہے، آنکھیں اٹھانا آسمان کی طرف۔ شروع کا مطالعہ کیا، اور اللہ رب العزت قبر کو منور کرے شیخ الاسلام حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے بتایا کہ یہ ایک فکر کا رد ہے۔ کچھ صوفی قسم کے لوگ وہ سمجھتے تھے کہ تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ اوپر نہ دیکھو، نیچے سر جھکا کے بیٹھے رہو، سر جھکا کے بیٹھے رہو نیچے، یہ تقویٰ ہے۔ اوپر دیکھنا یہ تقویٰ کے منافی۔ وہ کسی شخص کا قول بھی نقل کیا ہے کہ ما رفعت بصری الی السماء منذ 30 سنہ، میں نے 30 سال ہو گئے آسمان نہیں دیکھا، جہاں بیٹھا جہاں گیا بس یوں نظریں جھکا کے بیٹھا، گردن جھکا کے بیٹھا۔ اسے وہ علامت تقویٰ سمجھتا ہے۔ ہاں، بخاری فرماتے ہیں یہ کون سی علامت ہے سر جھکانا؟ یہ جو ظاہری حرکتیں ہیں یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے۔ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے دل میں۔ تقویٰ کی اساس عقیدہ ہے، اور تقویٰ کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ یہ ظاہری حرکتیں، پگڑی پہن لو ہرے رنگ کی اور فلاں رنگ کی اور کالر ایسی ہو، اور یہ تقویٰ کی علامتیں نہیں ہیں، نہ یہ حق شناسی کی علامتیں۔ نبی علیہ السلام کی اتباع ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اور تقویٰ ہو، وہ تقویٰ۔ یہ باب بھی کسی کا نام نہیں لیا،
لیکن یہ باب بھی ایک غلط سوچ کی تردید ہے کہ سر جھکا کے رہنا، سر جھکا کے بیٹھنا یہ علامت تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کی علامات ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث انی اتقاکم للہ ہے، سب سے بڑا متقی میں ہوں۔ تو سوچو آپ سب سے بڑے متقی کیسے بن گئے؟ عمل کر کے، اللہ کی وحی پر۔ جو عمل آپ نے کیا اور سب سے بڑے متقی بن گئے، وہی عمل ہم کریں گے تو تقویٰ حاصل ہوگا۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، کسی کے لیے تقویٰ کا راستہ کچھ اور کسی کے لیے کچھ ہو۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ تو اگر تقویٰ لینا ہے، تقویٰ کمانا ہے، تو اللہ کے نبی کیسے متقی بنے؟ بلکہ اتقی الناس بنے۔ جس راہ پر چل کر آپ کو تقویٰ حاصل ہوا، اسی راہ پر چل کر ہم کو تقویٰ حاصل ہوگا۔ تو یہ تقویٰ کا راستہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سوچ کو رد کیا۔ اگر آپ غور سے پڑھیں اور کتب شروع اپنے سامنے رکھیں صحیح بخاری کی، تو آپ پر واضح ہوگا کہ ہر باب کسی نہ کسی گمراہ فرقے کی تردید ہے۔ جیسے آخری باب ہے، اس میں دو گمراہیوں کا رد ہے، دو گمراہ فرقوں کا۔ ایک معتزلہ، عقل پرست لوگ، آج بھی ان کی باقیات موجود ہیں، جو انہوں نے انڈے اور چوزے دیے تھے، آج بھی وہ جگہ جگہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ عقل پرست لوگ جو وحی الہی پر عقل کو مقدم کرتے، یعنی یہ سوچ جو سوچی انہوں نے، ان کو حیا نہیں آئی۔ خالق اور مالک کی وحی اور انسانی عقل اس پر مقدم ہو، یہ بات عقل میں نہیں آ رہی، یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ یہ سارا دین فطرت اور عقل کے مطابق ہے، تمہاری سوچ ناقص ہے۔ یہ معتزلہ عقل پرست لوگ، انسانی عقل اگر وحی کی کوئی بات عقل میں فٹ نہیں ہو رہی تو عقل مقدم ہوگی، اللہ کی وحی کو پیچھے ڈال دیں۔ وہ انسان جو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، چند سال زندہ رہ کے مر جائے گا اور قبر میں غلاظت بن جائے گا، اس انسان کی عقل اللہ کی وحی سے مقدم ہو۔ یہ اس کی ایک دلیل ہے، اس کی مثال ہے وزن اعمال کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے، حاضر کریں گے۔ جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے تو اس میزان کو جو بن چکا ہے لا کر گاڑ دیں گے۔ کس لیے؟ لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے۔ اب عقل پرست لوگ، ان کی اپنی ایک تقسیم ہے۔ دنیا میں موجود ہر چیز یا جوہر ہے یا عرض ہے یا جسم۔ جوہر کی تعریف یہ ہے جو قائم بذاتی اپنے سہارے پر اپنے پاؤں کھڑا ہو، جس کو قائم ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ اور عرض وہ ہے جو قائم بذاتی نہ ہو، اس کو قائم ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور جسم وہ سہارا ہے، جسم عرض کو اٹھاتا ہے اور اس کو سہارا دیتا ہے۔ تو عرض ایک مانوی چیز ہے، اسے کیسے تولا جائے؟ ترازو اس چیز کو تولتا ہے جو قائم ہو، جو ترازو میں آ سکے۔ اعراض کیسے تولی جائیں؟ مثلا نماز ہے، ایک مانوی ہے، کیسے تولی جائے؟ روزہ کیسے تولا جائے؟ حج کیسے تولا جائے؟ یہ سارے مانوی امور ہیں، تو یہ خلاف عقل ہے۔ اعراض کا کیسے وزن ہو؟ مزید وعدے کرنے کے لیے چینی ہے یا گڑ ہے، گڑ کی ایک ڈلی ہوتی ہے، وہ جسم ہے، اور مٹھاس عرض ہے۔ جو اس ڈلی میں مٹھاس ہے، چینی کے دانوں میں مٹھاس ہے، وہ عرض ہے۔ اور وہ چینی کا دانہ
یا گڑ کا ڈھیلا اس عرض کو اٹھاتا ہے. مٹھاس کو نہیں تول سکتے، گڑ کو تول سکتے. مٹھاس ایک معنوی ہے، اور چینی اور جو گڑ کی ڈھیلی ہے وہ ایک جسم ہے. جسم کو تولنا ممکن ہے، مٹھاس کو تولنا ممکن نہیں، عرض کو تولنا ممکن نہیں. تو سارے اعمال آراز ہیں، کیسے ان کا وزن ہوگا؟ سب سے بڑی ان کی جہالت کی بنیاد، انہوں نے خالق اور مالک کی قدرت کو انسانوں کی قدرت پر قیاس کیا. وحی کے خلاف جو بھی اٹھے گا وہ ذلیل ہوگا، اس کی افکار ایسے رد ہوں گے کہ اسے خجالت کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. سب سے بڑا ان کا لیڈر ابلیس ہے. ابلیس نے قیاس کیا تھا، اپنی عقل کی بات کی تھی. آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کس بنا پر بہتر ہوں؟ کہتا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا. بقول اس کے آگ مٹی سے افضل ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے. یہ اس کا عقلی تخرص ہے ابلیس کا، بڑا اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے. مگر یہ عقلی بات اس کی کس قدر حقائق کے منافی. آپ کے قاعدے کے مطابق آگ عرض ہے اور اس کو زمین اٹھاتی، زمین جسم ہے جو آگ کو اٹھاتی. زمین نہ تو آگ کہاں جلے گی، زمین اس کو اٹھاتی. ہمیں یاد ہے پچھلے دنوں جب سندھ میں سیلاب آیا تھا، بعض علاقوں میں ہم نے کچھ فنڈز بھیجے تقسیم کے لیے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم راشن اگر خرید پہ لے پکائیں گے کہاں؟ ہر طرف پانی ہی پانی، آگ کہاں جلے گی؟ ہمیں تو پکی پکائی خوراک چاہیے. پوری زمین پانی سے بھری، تو آگ کہاں جلے گی؟ اور بعض اوقات آگ جلتی ہے تو اس کو مٹانے کے لیے آپ مٹی استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیسا اجتہاد ہے کہ آگ اس سے بہتر ہے؟ مٹی آگ پر غالب آ جاتی، آگ کو بجھا دیتی. تو حقیقت میں اللہ کی وحی کے مقابلے میں جو بھی عقل کی بات آئے گی وہ ناکام ہوگی، وہ گھٹیا سوچ ہوگی. اب یہ معتزلہ جناب عمل اعمال آراز ہے، ترازو ان کو نہیں تول سکتا. یہ نہیں سوچا کہ وزن اعمال کی خبر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور کہ اللہ کی قدرت انسانوں جیسی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بلکہ اسی صحیح بخاری کتاب التوحید میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، وہ باب اسی قسم کے عناصر کے لیے. قل هو القادر، باب قل هو القادر. کیا معنی اس کا؟ کہہ دو اللہ قادر ہے. نہیں، یہ معنی غلط ہے. علماء جانتے ہیں یہ مبتدا خبر ہے اور دونوں جز معرفہ ہیں، مبتدا بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ. هو القادر مبتدا ضمیر ہے جو معرفہ ہوتی، القادر معرف باللہ وہ بھی معرفہ ہے، حالانکہ خبر نکرہ ہوتی. لیکن جب جملے کے دونوں جز معرفہ ہوں تو وہاں ایک تیسرا ایک معنی پیدا ہوتا ہے حصر کا. اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ قادر ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ ہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں. اور کیا امام بخاری کی ذہانت، اس کے تحت حدیث لائے. جو کتاب التوحید ہے، امام بخاری کی پوری کوشش ہے کہ یہ ثابت کریں کہ قرآن اور حدیث کا ایک ہی مدلول ہے. جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہی حدیث کہہ رہی، ایک ہی مدلول. حدیث کی حجیت اور حدیث کی صحت، حدیث کا مقام اجاگر کرنا، ایک ہی مدلول. اب هو القادر میں جو حصر کا معنی ہے، اس کے لیے امام بخاری کون سی حدیث لائے؟
تاکہ وہی معنی ظاہر ہو. وہ استخارے کی دعا بھی انک تقدر ولا اقدر، یہ بالکل هو القادر کا ترجمہ ہے. انک تقدر ولا اقدر، تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں. تو جو ذات قادر مطلق ہے اور انسان قادر نہیں ہے، اس ذات کی قدرت کو ایسی مخلوق کی قدرت پر قیاس کرنا جن کے پاس قدرت ہے ہی نہیں، کم عقلی کی بات ہے. وہی کے خلاف چلنا بہت بڑی جہالت ہے اور یہ مہلک ہے. انسان ایسی ٹھوکر کھا کے گرتا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ. تو ایک تو یہ تردید ان کی مقصود ہے، یہ عقل پرست لوگوں کی. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اعمال کو تولے گا. اللہ تعالیٰ اعمال کو اجسام بنانے پر قادر. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یؤتی بکبش یوم القیامہ، قیامت کے لیے ایک مینڈا لایا جائے گا، دمبا لایا جائے گا، اور اللہ اہل جنت کو اہل جہنم کو مخاطب ہوگا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب دیکھیں گے نہیں ہم نہیں جانتے، ظاہر ایک دمبا ہے. اللہ فرمائے گا یہ موت ہے. آج تک کسی نے موت دیکھی ہے؟ عرض ہے نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائے گا، آراز کو اجسام کی شکل دینے پر قادر ہے. اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ فرمائے خلود لا موت، آج کے بعد ہمیشہ کی جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں. موت کو ہم نے ذبح کر دیا، اب کسی پر موت نہیں آئے گی. جو قبر کی زندگی ہے اس میں بھی حدیثیں موجود ہیں نا، اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کو ایک خوبصورت شکل دے گا، اور جو گناہ اور معصیت ہیں انہیں ایک ہیبت ناک چہرے میں تبدیل کرے گا. نیک بندہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. اب وہ خوبصورت چہرہ، خوبصورت انسان جو بندے کے عمل صالح تھے جسم بن گئے، اللہ نے بنا دیا، اور وہ قیامت تک اس کی انسیت کا سبب بنے گا، محبت کا سبب بنے گا. اور جو برا انسان بد کردار ہے اس کے عمل ایک مکروہ اور بڑے خوفناک چہرے میں تبدیل کر دیے جائیں. تم کون ہو؟ انا عملک السیئ، میں تیری بد کرداری ہوں. اللہ تعالیٰ قادر، ہر شے پر قادر. یقیناً یہ جو ہمارا موقف اہل الحدیث کا، اہل السنہ کا، ہمارا میزان پر ایمان ہے، وزن اعمال پر بھی ایمان ہے، اور قرآن کی دلیل شاہد عدل. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے. اس دور میں ایک فرقہ اور تھا، اور بھی تھا، آج وہ نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں افراد موجود ہوں. یہ فرقہ جبریہ، جو یہ سمجھتا تھا کہ انسان تقدیر کے آگے مجبور محض. ایک فرقہ قدریہ تھا، اس کے مقابلے میں جبریہ. قدریہ فرقہ تقدیر کا منکر تھا. تقدیر پر ایمان کے 4 مراحل ہیں. سب سے بڑا مرحلہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق پر ایمان لانا. ہر شے جانتے، جو حادثہ آج سے 100 صدیوں کے بعد رونما ہوگا اللہ کو معلوم ہے، ہر شے جانتے. اسے کہتے ہیں اللہ کا علم سابق. مسئلہ تقدیر میں اس مرحلے کی حیثیت ہے، ایک بنیادی حیثیت. ان اللہ کتب مقادیر الخلائق، کتابت بعد میں، علم سابق پہلے. اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھی. جف القلم ما هو کائن، جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی. یہ مرحلہ ایمان، تقدیر پر ایمان لانے کا. دوسرا مرحلہ کتابت. اور تیسرا یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا،
اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق ہوگا، ایک بال کے برابر فرق نہیں۔ تقدیر میں جو لکھا ہے کہ فلاں بندہ فلاں دن، فلاں گھنٹے، فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ میں پیدا ہوگا، اسی وقت پیدا ہوگا۔ ایک سوئی کے ناکے کے برابر فرق نہیں، فلاں وقت مرے گا اسی وقت مرے گا۔ یہ تیسرا مرحلہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں اضافہ کرو کہ وہی اللہ کی مشیت بھی ہے، اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا، یعنی جو ہو رہا ہے تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، اور وہ مشیت الہی ہے۔ یہ ساری دنیا اللہ کا وہ کارخانہ ہے جس میں خالق کائنات کی مشیت کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا، سب اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا خالق ہے۔ تو اہم مرحلہ علم سابق ہے، باقی مراحل اس کتابیں ہیں۔ قدریہ نے اللہ کے علم سابق کا انکار کر دیا، وہ کہتا ہے کہ عمل کی حیثیت ایک مستأنف ہے، انسان عمل کرتا ہے تو اللہ کے علم میں آتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ بڑا مبنی پر جہالت عقیدہ ہے، اللہ کے علم کا انکار۔ اللہ کے علم کا انکار بھی کفر ہے، اور اللہ کے علم میں کسی کو شریک کرنا بھی کفر ہے۔ کوئی کہے کہ فلاں ولی غیب جانتا ہے، فلاں نبی غیب جانتا ہے، اللہ کے علم غیب میں شراکت ہے، یہ عقیدہ بھی کفر ہے۔ ہمارا علم سابق پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ قدریہ اس کے منکر ہیں اور جبریہ ان کے خلاف ہے۔ انہوں نے جبریہ کے خلاف اس عقیدے کو پوری قوت سے مانا، جیسے ایک بچہ دیوار سے گیند مارتا ہے، جتنی قوت سے مارے گا اتنی قوت سے اس کے پاس واپس آئے گی۔ تو جتنی شد و مد سے قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا، اتنی قوت سے جبریہ نے اس کا اقرار کیا، اور ساتھ ساتھ یہ اضافہ کر دیا کہ انسان یہ تقدیر حق ہے، اللہ کا علم سابق حق ہے، مگر ہر بندہ تقدیر کے آگے مجبور محض ہے۔ کوئی بندہ اگر نیک ہے اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، مجبور ہے وہ۔ کوئی بندہ اگر بدکار ہے تو اس کا ذاتی عیب نہیں ہے، وہ تقدیر میں لکھا ہے، مجبور ہے وہ۔ ایک بندہ گھر سے نکلے مسجد کی طرف جائے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، نہ اس کو اس کا اجر ملے گا، وہ تقدیر کے آگے مجبور ہے، اس کی ساری حرکات نوشتہ تقدیر کے تحت ہے۔ ایک بندہ گھر سے نکلے جوئے خانے کی طرف جائے تو اس میں اس کا کوئی جرم نہیں ہے، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس کی یہ حرکت نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے۔ نہ نمازی کو نماز کا اجر ہے اور نہ جوئے میں جانے والے کو اس کا گناہ ہے۔ ہر انسان مجبور، گمراہ فکر، اگر یہ فکر پھیل جائے تو بڑی لوگوں کی ایک بدعملی کے تعلق سے گمراہی کا سبب بنے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں، اس قسم کے اور ابواب میں جبریہ کا رد کیا۔ اگر انسان مجبور محض ہے، نہ نیکی کرنے والے کا کمال ہے اور نہ گناہ کرنے والے کا جرم ہے، نہ اس کو ثواب ملے گا نہ اس کو گناہ ملے گا، اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر یہ حساب کیوں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کیوں ہے؟ پھر اللہ عدل کا میزان کیوں قائم کرے گا، اعمال کیوں تولے گا، اور وزن اعمال کے نتیجے میں جنت اور جہنم کے فیصلے کیوں فرمائے گا؟ دیکھیں کتنا خاموش رد ہے، کسی کا نام نہیں لیا لیکن دلائل کی قوت موجود ہے۔ تو قرآن کی آیت کریمہ ان دونوں گمراہ فرقوں کا رد ہے۔ یہ مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کے اس باب کا، جو صحیح بخاری کے مقاصد میں داخل اور شامل ہے، کہ شکوک و شبہات کا ازالہ، گمراہ فرقوں کا رد، اور پھر حق کو آشکارا کرنا، اس کو بالکل خالص شکل میں جیسے آسمان سے اترا ویسا بنا کر پیش کرنا۔ یہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے، اس مقصد کے لیے چنا، اور صحیح بخاری کی حیثیت محدثین کے مابین اس تعلق سے ایک سرخیل کی حیثیت، ان کو ایک تقدم حاصل ہے۔ جو انہوں نے کام کیا ایسا کام کوئی کر نہیں سکا۔
تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وزن اعمال۔ دوسرا مقصد اس باب کا یہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، امام بخاری نے جہاں سے بات شروع کی اسی نقطے پر بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ مسئلے کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ صحیح بخاری کا آغاز دو چیزوں کے ساتھ، باب بدء الوحی، یہ ذہن دیا کہ یہ دین وحی ہے، یہ دین کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، کسی کے ملفوظات کا نام نہیں ہے، کسی کے ذاتی فتاویٰ کا نام نہیں ہے، یہ دین وحی الہی کا نام ہے۔ ہر مسئلہ اللہ کی وحی میں موجود ہے۔ وحی کی دو قسمیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن اللہ کی وحی ہے، حدیث اللہ کی وحی ہے، تو ہر مسئلہ اللہ کی وحی میں تلاش کرو، یہ دین وحی ہے۔ ایک یہ مقصد، نقطہ آغاز۔ اور دوسرا نقطہ امیر المومنین سے مروی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ، ہر بندے کو اس کے عمل سے کیا ملے گا؟ جو وہ نیت کرے گا۔ تو ہر عمل کی قبولیت میں نیت کا عمل دخل ہے۔ نیت کا معنی اخلاص قلب، عمل میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، دنیا کی شہرت کی حرص نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے، تب وہ عمل قابل قبول ہو۔ یہ دو نقطے ہیں صحیح بخاری کے آغاز کے، اسی پر صحیح بخاری کا اختتام ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے۔ میزان کیوں؟ حساب گنتی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بھی سارے اعمال گنتی کے نا، نمازیں کتنی فرض ہے؟ 5، روزے کتنے فرض ہے؟ سال میں 30 یا 29، زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ 2.5%، نصاب موجود ہے، اونٹوں کا، گایوں کا، سونے کا، چاندی کا نصاب موجود ہے۔ تو یہ سارے اعمال محدود ہی ہیں، حساب گن کے لے لیا جاتا ہے، اللہ گن کے بھی لے گا، اپنے سامنے بندے کو کھڑا کرے گا۔ لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، 5 سوال ہوں گے، عن حیاتہ فیما امضی وعن شبابہ فیما ابلی۔ ایک تو پوری زندگی کا حساب، کہاں گزارے، ایک ایک لمحے کا، یہ اعمال کی گنتی ہے، اعمال کی گنتی۔ اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا کے اعضاء سے بلوائے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے ان ہاتھوں سے کیا عمل ہوا، پاؤں بولیں گے ان پاؤں پہ چل کر کہاں کہاں گیا۔ بندے کے اعمال کو اعضاء گواہی دیں گے، فرشتے موجود ہے گواہی دینے کے لیے، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید۔ ہر بندہ آئے گا میدان محشر میں، اس پر 2 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، ایک سائق اور ایک شہید۔ سائق فرشتہ اس کو ہانک کر لائے گا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے، اور شہید فرشتہ اس کے اعمال کی گواہی دے گا، یہ بندہ ایسا ایسا ایسا۔ زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، راز اپنی اگل دے گی۔ زمین بندے کے ہر عمل کی گواہ ہے، ہر عمل کا مشاہدہ کر چکی۔ یہ سارے جو حساب کی شکلیں ہیں، یہ تعداد اعمال، کتنا کڑا حساب۔ اللہ تعالیٰ کا عدل قائم ہوگا، جو اللہ تعالیٰ آئے گا میدان محشر میں، یہ کہتا ہوا آئے گا، انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ اور میں دیان ہوں۔ دیان کا معنی حساب لینے والا، عدل قائم کرنے والا۔ یہ ساری صورتیں اللہ کے اقامت عدل کی ہیں۔ اعمال کی گنتی ہوئی، یہاں اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو بندہ پھنس جائے گا، پھر کیسے رہائی ہوگی۔ اور یہاں اگر اعمال پورے ہیں، نمازیں پوری پڑھی، روزے پورے رکھے، زکوٰتیں پوری دی ہیں، حج کیا ہے، اعمال پورے ہیں، تعداد میں کامیاب ہے، آگے چلو، آگے یہ میزان کھڑا ہے۔ اب اس کے اعمال کو تولو اس میزان میں،
یہ وزن در حقیقت کامیابی یا ناکامی کی برہان ہوگا، عمل نہیں، تعداد عمل نہیں، تعداد عمل کا ایک کردار ہے، مگر حتمی اور حقیقی کامیابی وزن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اعمال کیوں تولے گا؟ عمل کے معیار کو چیک کرنے کے لیے۔ ہر بندے کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نفلی اور فرضی، بے تحاشا عمل کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ دنیا میں بہت سے لوگ عمل کرنے والے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں۔ کہاں گئے وہ؟ ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وهو من اہل النار۔ ایک بندہ عمل کرتا ہے، بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے، حقیقت یہ ہوگی کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ہر عمل قابل قبول تو نہیں۔ یہ قابل قبول ہے یا نہیں، یہ تصفیہ میزان کرے گا، ترازو کرے گا۔ تعداد اعمال سے فارغ ہو چکے، اب فیصلہ میزان کرے گا یہ عمل کس کسوٹی پر ہے، قابل قبول یا قابل رد۔ میزان اعمال کو تولے گا دو چیزوں کے ساتھ۔ محدثین نے بڑی محنت کی، نبی علیہ السلام کی دو حدیثوں کو چنا ہے، دو حدیثوں کو، اور یہ بات سمجھائی کہ دو حدیثیں ہر عمل کی صحت کی برہان ہے۔ ایک حدیث برہان باطنی اور ایک حدیث برہان ظاہری۔ برہان باطنی کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث، اس کو علماء نے تحصیل کا درجہ دیا۔ جتنے بھی اعمال ہیں، اعتقادی، قلبی، لسانی یا معاشرتی، معاشی، عبادات، جتنے بھی اعمال ہیں، سب کی صحت اور قبولیت نیت پر ہے۔ اگر نیت میں فتور ہے، نیت اگر منفی ہے، عمل قابل قبول نہیں۔ حتیٰ کہ اگر مکس بھی ہو، سنن نسائی کی حدیث ہے، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ان رجلا یغزو، ایک بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے، یلتمس الاجر والذکر، اس کی دو نیتیں، ایک نیت یہ کہ اللہ مجھے اجر دے دے، اور دوسرا بس ذکر، شہرت بھی ہو، ناموری بھی ہو، شجاعت کی دھوم مچ جائے۔ اس کی سوچ یہ ہو کہ میرے شہید ہونے کے بعد لوگ ترانے گائیں گے، گیت گائیں گے، میری بہادری کے چرچے ہوں گے، تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص ہے۔ تو یہ باطنی برہان ہے ہر عمل کی قبولیت کی، باطنی برہان، اور یہ قیامت کے دن یہ سب ظاہر ہوگا، یہ سب ظاہر ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، بڑا خطرناک مقام ہے، چھوٹی سی آیت ہے، کبھی اس کی حقیقت پر غور کیا آپ نے؟ یوم تبلی السرائر، تبلا بمعنی تکشف، السرائر سریرہ کی جمع۔ اس دن دلوں کے راز کھولے جائیں گے۔ دنیا میں ہم بولتے ہیں کہ ہم نے 50 حج کیے ہوئے، دنیا واہ واہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن 50 حج جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس کے اندر کا راز کھولو، حج کرتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا مقصود تھی یا دنیا کی واہ واہ، چرچا، ہم الحاج بن گئے؟ اس کی نیت نکالو۔ فلاں بندہ آئے کہ جناب میں نے دن رات خیرات کی، صدقہ دیا، ڈھیر لگا دیا، کام بہت بڑا ہے، اب اس کا اندر کا جو راز ہے وہ نکالو۔ صدقہ اس نے کس نیت سے دیا؟ اخلاص تھا یا ریاکاری تھی، دکھاوا تھا؟ تو بڑا اہم یہ مرحلہ، اور یہ پورا فیصلہ اس میزان پر ہوگا۔ تو یہ ایک باطنی برہان ہے ہر عمل کی صحت کی،
اور ظاہری برہان صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین کی روایت سے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردود ہے۔ ہر عمل کی صحت اور قبولیت کی ظاہری برہان اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اقتداء ہے۔ اور میں پورے شرح صدر سے کہوں گا کہ یہ میزان کا مرحلہ در حقیقت دعوت اہل حدیث ہے۔ ہر عمل پیش کرو پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر، قوم برادری پر نہیں، کسی امام پر نہیں، کسی پیر و مرشد پر نہیں۔ اخروی کامیابی چاہتے ہو اور مرحلہ میزان میں کامیابی چاہتے ہو تو ضروری ہے آج ہر عمل اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر پیش کرو۔ چنانچہ یہ دو چیزیں قبول عمل کی برہان، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، من نضع یدہ من طاعت اللہ فإنہ یاتی یوم القیامہ لا حجت لہ، جس شخص نے اللہ کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا، اللہ کی اطاعت نہیں کی، پھر کس کی جس کی مرضی، پھر وہ قوم ہو، برادری ہو، باپ ہو، دادا ہو، جس کی مرضی کرے، اللہ کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا، وہ بندہ قیامت کی دن آئے گا اس کے پاس جنت کے داخلے کی کوئی برہان نہیں ہو، بالکل خالی ہاتھ۔ حالانکہ دنیا میں اس نے اعمال کے ڈھیر لگا دیے ہوں گے، ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، میری امت کے بہت سے لوگ آئیں گے نیکیاں لے کر، ان نیکیوں کا حجم جو ہے وہ تہامہ پہاڑوں جیسا ہوگا، ایک پہاڑی سلسلہ، ان کے عمل جیسا پہاڑ کھڑے ہیں چوٹیاں نظر آتی ہیں، ان کے عمل چوٹیوں کی طرح دکھائی دیں، مگر اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر کر ضائع کر دے، سب برباد۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، سب ختم۔ تو اعمال کی گنتی ہو چکی، اب حتمی فیصلہ میزان پر، یہ ترازو ان اعمال کو تولے گا جن اعمال میں یہ دو چیزیں، یہ دو برہانیں موجود ہیں، باطنی برہان اخلاص اور ظاہری برہان اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مطابقت، یہ موجود ہے تو اعمال کا بڑا وزن ہوگا، بڑا وزن، بڑا اللہ کا فضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑا بھاری کر کے اپنے اس بندے کی کامیابی کے فیصلے فرما دے گا۔ من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، ایک کھجور اگر خرچ کر دے، کھجور میں اخلاص ہوتا ہے، ایک کھجور میں کیا ریاکاری ہوگی، ریاکاری نہیں ہوتی، ایک کھجور اگر خرچ کر دی اللہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، دائیں ہاتھ میں، یربیھا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس کو پالنا شروع کر دے گا جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو، بکری کا بچہ، گھوڑے کا بچہ پالتے ہو، آہستہ آہستہ بڑھتا ہو، یہ کھجور بھی قیامت تک بڑھے گی، حتیٰ تصیر مثل جبل، حتیٰ کہ قیامت کے یہ کھجور جو ہے ایک بڑا پہاڑ بن چکی ہو، یہ اس کا فضل ہے۔ لیکن معیار پورا کرو، اخلاص کی حفاظت کرو اور سنت کی مطابقت کرو۔ رب سمین لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے بڑے بھاری بھرکم موٹے تازے اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ فرمائے گا ان کو میزان میں ڈال دو، نیکیاں بھی ڈال دو، اس پہلوان کو بھی ڈال دو اس میزان میں، دونوں کو تولو، دونوں کو تولا جائے گا، لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ، اور دونوں کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل ہے، عمل کی بہتات اور کثرت ہے، مگر وہ اساس نہیں ہے قبول کی، اخلاص نہیں ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہیں ہے۔ تو مرحلہ میزان حق ہے، اس کی تیاری کے قواعد یاد کر لو، یہ دو قاعدے ہیں، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرو، ریاکاری سے بچتے ہوئے، ہر عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا نور ہو، سنت کا رنگ ہو اور سنت کی خوشبو ہو، یہ قابل قبول، اس میں پھر وزن بھی بڑھے گا اور اجر کی بارشیں ہوں گی بے تحاشا۔ تو یہ ایک مقصد استعداد للآخرہ، بڑی یہ کٹھن گھاٹی ہے، یہیں سے جنت اور جہنم کے قافلے روانہ ہوں گے، اس کی تیاری کر لو۔ تیاری کے لیے اخلاص کی حفاظت ہے
اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع۔ آگے کچھ چھوٹے چھوٹے مباحث ہیں۔ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے، عربی میں یہ استعمال ہوا، معرب الفاظ، اور پھر عربی کے سارے قواعد اس پر لاگو ہوتے ہیں، جیسے وزن بالقسطاس المستقیم، والقسطاس عربی کے سارے قواعد کے ساتھ، با جارہ داخل ہے، معرف باللام ہے، اور با نے جر بھی دیا اس کو، موصوف ہے، آگے اس کی صفت ہے، سارے قواعد اس پر منطبق ہیں۔ یہ معرب لفظ، اور ایک آگے ایک لغوی مسئلہ امام بخاری نے حل کیا، وَيُقَالُ القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ دو الفاظ ہے، مادہ ایک ہے، قاف سین طا، قسط اور اقساط، اقسط اقساطا اور قسط قسطا۔ قسط قسطا کا معنی ظالم، ظلم کیا، اور اقسط اقساطا کا معنی عدل کیا۔ یہ بالکل معنی مخالف، ایک عدل کا اور ایک ظلم کا، حالانکہ مادہ ایک ہے۔ لغت عرب کی فصاحت اور وسعت، اور یہ کہ کتنی گہرائی ہے اس میں، کتنی دقت ہے اس میں۔ لغت کا فہم ہونا چاہیے، لغت کے قواعد کا فہم ہونا چاہیے، اور یاد رکھو مسند افتاء کے لیے ضروری ہے کہ لغت پر عبور ہو، جو مختلف انتقالات ہیں ان پر عبور ہو۔ دو حرف عربی کے پڑھ لیے اور مفتی بن گئے، یہ مہلک ہے، یہ ذلو و اذلو کی تصویر ہے، بڑی گہری زبان ہے یہ۔ لیکن نا بعض اوقات فعل ایک ہے، مصدر کی تبدیلی سے معنی بدل رہے، وجد یجد وجدن، وجد یجد وجودن، وجد یجد وجدانا، وجد یجد موجدتن، فعل ایک ہے، مصادر کی تبدیلی سے معنی بدل رہے، صلے کی تبدیلی سے معنی بدل رہے۔ دعاہو کا معنی اور ہے، دعا لہو کا معنی اور ہے، دعا علیہ کا معنی اور ہے۔ اب یہاں علمی رمز کیا ہے؟ قاصد بمعنی ظلم کیوں ہے، اور اقصد بمعنی عدل کیوں ہے؟ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور ان اللہ یحب المقسطین۔ علمی توجہ کیا ہے اس کی؟ یہ قاصد ثلاثی مجرد کا باب ہے، اس کے جو خواص آپ نے پڑھے ہوں گے صرف کی کتب میں، ایک خاصا سلب ماخذ کا، اور ثلاثی مزید باب افعال جو ہے اس کا خاصا اعطاء ماخذ ہے۔ تو قاصدہ میں سلب کا معنی آ گیا، سلب من قسطہ جو کہ ظلم ہے، اقسطہ میں اعطاء کا معنی، اعطاہ قسطہ جو کہ عدل ہے۔ یعنی اس توجیہ اس معنی کے فرق کی۔ اور اگر قسطن باب افعال کا مصدر ہو، اقسط اقساطا و قسطن، تو پھر یہ مصدر بحسب زوائد ہے، پھر قسطن کا معنی اقساطا والا ہی ہے، اور اگر قسطن باب قاصدہ کا مصدر ہو تو بمعنی ظلم۔ امام بخاری کی سند آگے، اور پھر اس حدیث کے راوی امت کے محدث، اولی محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے دل میں آپ کے موجود ہے، مزید طے کر لو، ہمیں اس صحابی سے محبت ہے، بڑی محبت ہے، کیونکہ ان کی محبت علامت ایمان ہے۔ ایک بار پیغمبر علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دیکھا اور دعا دی، اللہم احب عبدک ھذا و امہ و احببہما الی عبادک المؤمنین، اے اللہ اس بندے سے محبت کر اور اس کی ماں سے بھی محبت کر، اور ان دونوں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے۔ مانا جن کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت ہے ان کے ایمان کی ضمانت ہے، اور جن کے دلوں میں ابو ہریرہ کے تعلق سے کوئی میل کچیل ہے، کوئی منفی خیالات ہیں، طرح طرح کے اشکالات ہیں، وہ جائے اپنے ایمان کو چیک کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے۔ ہمارا یہ اقرار اور اعتراف ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے ابو ہریرہ سے محبت کرنا، اور یہ علامت ایمان ہے بحمدللہ۔ مسلک اہل حدیث کی صداقت اور حقانیت کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ سارے فرقوں میں صرف اہل حدیث ایک جماعت ہے جس کے دل میں خالص ابو ہریرہ کی محبت ہے، باقی لوگ اس سے محروم ہیں۔
کوئی کہتا ہے غیر فقیہ ہیں، کوئی اشکال کی اتنی حدیثوں کے راوی کیوں بنے، فلاں کی سازش، فلاں کی سازش، مشبوہ قسم کے لوگ مشبوہ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں سچی محبت ہے، اور یہ محبت ہی در حقیقت سچے ایمان کی نشانی ہے، اور انشاءاللہ یہ محبت ہی کل قیامت کے دن مدار نجات بن سکتی ہے، اللہ کی توفیق۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے رحمان کو محبوب ہیں، زبانوں پر ہلکے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے۔ یہ امام بخاری کا استدلال، ثقیلتان فی المیزان، یعنی فی المیزان سے میزان کا اس بات ہے، اور ثقیلتان سے وزن کا اس بات کہ ان کلمات کو تولا جائے گا۔ رحمان کو ان سے محبت ہے تو آپ بھی محبت کریں۔ اب کہاں کا مسلک اہل حدیث کی حقانیت کا ذکر ہو؟ یہ حبیبتان الرحمن، یہاں بھی ہماری حقانیت کے نشان موجود ہیں کہ یہ دو جو جملے ہیں یہ رحمان کو محبوب ہیں، یعنی رحمان کی دو صفات یہاں پر مذکور ہیں، صفت رحمت اور صفت محبت، جن پر ہمارا ایمان ہے بغیر کسی تعویل کے، بالکل ویسا ایمان جیسا صحابہ کا تھا، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعویل کے، بغیر تعطیل اور تحریف کے۔ ورنہ لوگ تعویل نہیں کرتے جناب، یہ صفات انفعالیہ ہیں، تغیر کو موجب ہے، تعویل کرنی پڑے گی۔ محبت اور رحمت کا معنی ارادہ انعام، حقیقت کو مسخ کر کر۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تعویل کرنے والے تعویل کی آڑ میں صفات کا انکار کرتے ہیں، یہ نہ کہ وہ صفات کو مانتے ہیں۔ اور ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ متکلمین اور متأولین ان کی تعویل جو ہے وہ جہمیہ کے انکار سے بدتر ہے۔ ہمارا ایمان ہے جو رحمت اور محبت کا معنی ہے ظاہر اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، اللہ رحمت بھی کرتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ محبت کیسے کرتا ہے، رحمت کیسے کرتا ہے، جیسے اس کے شایان شان ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں۔ جو بتایا گیا اس پر ایمان، جو نہیں بتایا گیا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اس پر بات بڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن وقت چونکہ ختم ہونے کو ہے تو آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو حدیث، یہ کلمات، بڑی ان کی فضیلت ہے، بڑا ان کا اجر ہے، اور جو حقیقت ہے وزن کی اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ یہ دو کلمے تولے جائیں گے قیامت کے اللہ کے میزان میں، ایک سبحان اللہ اور ایک بحمدہ ہی۔ سبحان اللہ کلمہ تنزیہ ہے، اور بحمدہ ہی میں اللہ کی توحید کا اثبات ہے، اسماء صفات کا اثبات ہے۔ ثابت ہی ہو رہا ہے جیسے اس بات کو تولا جائے گا ویسے نفی کو بھی تولا جائے گا۔ تو اپنے اندر توحید کی محبت پیدا کرو اور شرک کی نفرت پیدا کرو۔ محبت توحید کو بھی تولا جائے گا اور شرک کی نفرت کو بھی تولا جائے گا، محبت سنت کو بھی تولا جائے گا اور سنت کی نفرت کو بھی تولا، بدعت کی نفرت کو بھی تولا جائے گا۔ یہ ان دونوں کے ساتھ مل کر یہ کلمات بڑے بھاری ہو جائیں گے، اور یہیں سے بندوں کی نجات کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرما دے، اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ عزیز بچوں سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، اپنے دلوں کو شفاف آئینے کی طرح صاف رکھو اور صاف بناؤ۔ تو آخری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دلوں کو بالکل یعنی صاف اور شفاف، جیسے حدیث میں کافد الطیر، یعنی پرندوں کے دلوں کے مانند وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، صاف اور شفاف۔ دیکھیں آج جو معاصر علماء ہیں ان میں بیماریاں حسد کی بیماریاں بڑی پھیلی ہوئی ہیں۔ حافظ بن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سوچا کہ علماء تو اللہ کی خشیت کا پیکر ہونے چاہیے، کتاب و سنت کے معارف کے حامل، ان کے اندر حسد کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا جواب مجھے یہ ملا کہ ہر وہ عالم جس کے اندر کہیں نہ کہیں محبت مال ہوگی، یہ عہدے کی محبت ہوگی، یہ شہرت کی محبت ہوگی، اس کے دل میں حسد کی میل کچیل ضرور ہوگی۔ اور وہ عالم ربانی جس کے دل میں واقعی اللہ کی خشیت ہے، تعلق باللہ ہے، اس کا دل صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہوگا۔ حسد کا حکم آپ جانتے ہیں کتنا یہ تباہ کن ہے۔ تو یہ جو اغراض ہیں جو حسد پیدا کرتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو صاف کرو، پاک کرو۔
عاصم النبیل کے قول کے مطابق من طلب الحدیث وقد طلب اعلی الامور فعلیہ یکون خیر الناس، جو حدیث کا طالب ہے وہ سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ بن جائے، عقیدے کا، اخلاق کا، عمل کا، اس کے ہر حرکت میں اللہ کے نبی کی سنت کی خوشبو آئے، ہر حرکت میں سنت کی خوشبو آئے۔ جیسے ابن قدامہ صاحب مغنی، ان کے بارے میں ان کے معاصر علماء کی رائے تھی کہ انہیں جب بھی ہم دیکھتے ایسا محسوس کرتے کہ جیسے ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا، سنت میں ڈوبے ہوئے، ہر عمل سنت کے مطابق۔ تو عزیز طلبہ، یہ وصف اپنے اندر پیدا کیجیے، سنت آپ نے پڑھی، احادیث آپ نے پڑھی، عمل بھی سننا اور اپنے اندر سنت کا نور پیدا کرنا اور سنت کا رنگ پیدا کرنا اللہ پاک سے توفیق کی سزا ہے۔ بہت سے دوست نے دعا کی اپیل کی ہے اپنے مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کامل عطا فرما دے، شفائے صحت عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو اپنی شفا کے خزانے عطا فرما دے، سب کو عافیت عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہر شر سے بچا لے، ہر جو ہے وہ نقصان سے بچا لے، خسارے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین والی، ایمان والی اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔